صلوا علیہ وآلہ حسنا جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر اتوار کی شب رات 10 بجے سے 11 بجے تک. ہم ایک شاعر کا انتخاب کرتے ہیں جس کے کلام کے محاسن، ان کی شاعری، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، گویا یوں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج ہم نے اس عہد کے ایک اور معروف شاعر کہ جنہیں بہت شہرت ملی اور بہت سے نعت خواں حضرات نے ان کے کلام پڑھے اور ان کلاموں کو مقبولیت، نہ صرف ان کلاموں کو بلکہ اس شاعر کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی شرف قبولیت حاصل ہوا. میں ان کے ایک 2-3 اشعار کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں پروگرام کا. ہر گل ہے تیرا حسن فروزاں لیے ہوئے، ہر گل ہے تیرا حسن فروزاں لیے ہوئے، ہر دل ہے تیری دید کا ارماں لیے ہوئے، ہر آنکھ میں ہے آپ کے جلووں کی تابشیں، ہر آنکھ میں ہے آپ کے جلووں کی تابشیں، ہر ایک نظر ہے صبح درخشاں لیے ہوئے. اور انسان ہوا عظیم جب آیا حجاز میں، انسان ہوا عظیم جب آیا حجاز میں، خالق کا نور صورت انسان لیے ہوئے. اور آیا ہوں صائم حشر میں رحمت خریدنے، آیا ہوں صائم حشر میں رحمت خریدنے، جن سے خطا و دولت عصیاں لیے ہوئے. ناظرین محترم، صائم چشتی کے جن کے بہت سے کلام مشہور ہوئے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، سبحان اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. سبحان اللہ. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت معروف ادیب، علم و ادب سے آپ کا گہرا شغف ہے، اسی حوالے سے علمی اور ادبی حلقوں میں پہچانے جاتے ہیں، معروف افسانہ نگار ہیں، معروف بہت ہی خوبصورت بولتے ہیں، خوبصورت سوچتے ہیں، جناب محمد رضوان صدیقی صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نعت کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر نام، نعت ریسرچ کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جناب سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف، پوری دنیا میں کم و بیش اس حوالے سے پہچانے جانے والے، محبت کیے جانے والے، چاہے جانے والے الحاج محمد یوسف میمن صاحب. السلام علیکم. جناب مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. ناظرین محترم، صائم چشتی کا ایک بہت ہی معروف کلام جو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہماری سماعتیں آشنا ہیں اس کلام سے اور بہت خوب آشنا ہیں. ایک بہت ہی معروف کلام کملی والے میں قرباں تیری شان پر. آئیے اسی سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ٹھوکریں
کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ساقیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، اللہ سبحان اللہ، ساقیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کنارے بات، لگانا تیرا کام ہے، واہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، جرم اسیاں شہاب حد سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، کیا بات، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرا کام ہے، سبحان اللہ سبحان تیرے اللہ، مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، سبحان اللہ، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، کیا بات، سبحان اللہ، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، بہت خوب، کیا بات، تم نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، کس جا کر شہاب غم کی حالت کہے، کس کے در پر یہ فریاد سائم کہے، واہ، کس جا کر شہاب غم کی حالت کہے، کس جا کر یہ فریاد سائم کرے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے، سبحان اللہ، والے میں صدقے تیرے نام پر، کیا بات، سبحان اللہ، کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ماشاء اللہ، آپ کی ولادت دسمبر 1932 عیسوی میں ضلع امرتسر میں ہوئی، اور مجھے چونکہ ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل رہا ہے تو میں نے ان کا کتب خانہ، ان کے کام کرنے کا جذبہ، ان کا پرنٹنگ پریس اور ان ساری چیزوں سے اور ان سارے حوالوں سے ان کا انوالومنٹ قریب سے دیکھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کی مجموعی طور پر شاعری جو ہے اس میں غنائیت بہت ہے۔ جی ہاں، ناظرین، نام سائم چشتی کا شیخ محمد ابراہیم، تخلص سائم کیا کرتے، قلمی نام سائم چشتی، آپ کے والد گرامی شیخ محمد اسماعیل، آپ کی ولادت دسمبر 1932 عیسوی میں ضلع امرتسر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد سے ہی حاصل کی، قرآن مجید، عربی، فارسی پڑھی، پرائمری تک تعلیم امرتسر میں ہی حاصل کی اور مڈل پاس کیا۔ آپ اپنے والدین کی پہلی
نرینہ اولاد تھے تو گویا توجہ کا مرکز بھی تھے۔ 1948 میں سلسلہ چشتیہ میں حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا اور بعد میں خلافت بھی انہی سے لی اور اسی نسبت سے آپ معروف بھی ہوئے۔ 1955 سے آپ کتابوں کی اشاعت کے کاروبار سے وابستہ ہوئے، اس سے پہلے دیگر کاروبار کیا کرتے تھے اور فیصل آباد میں چشتی کتب خانے کا قیام عمل میں لائے، جس سے بہت سی دینی و مذہبی کتب کے ساتھ ساتھ سماجی اور دیگر بہت سے موضوعات پر کتابوں کی اشاعت کا بھی کام کیا۔ جامعہ رضویہ فیصل آباد سے درس نظامی کے 2 سال مکمل کیے اور پھر دورہ حدیث شریف بھی مکمل کیا۔ 1970 میں جامعہ رضویہ فیصل آباد سے دستار فضیلت اور سند حاصل کی۔ دینی تعلیم کے علاوہ آپ نے طبیہ کالج لاہور سے طب یونانی میں ڈپلومہ بھی کیا۔ شاعری کا آغاز بہت کم عمری 16 سال کی عمر میں کیا اور ابتدا سے ہی نعت گوئی کو اپنا شیوا بنایا۔ پنجابی زبان، اردو زبان میں آپ نے نعتیں کہیں جو بہت ہی معروف ہوئیں اور مشہور ہوئیں۔ کئی عربی اور فارسی کتب کے آپ نے تراجم بھی کیے، جس میں آپ نے اپنی لکھی ہوئی بہت سی آپ کی کتب ایسی ہیں کہ جو صدارتی ایوارڈ جنہیں حاصل ہوا، جس میں شہید ابن شہید آپ کی ایک ایسی کتاب ہے جسے 1982 میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ آپ کی نعتیہ کتب، اس کے علاوہ اس کا ذکر بھی کروں گا، لیکن آپ کو بانی شہر نعت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فیصل آباد میں نعتیہ مشاعروں کو رواج دیا اور پنجابی بزم ادب کے زیر اہتمام خصوصی مشاعروں کا انعقاد بھی کیا۔ آپ کی نعتیہ کتب شاہ خوباں، فردوس نعت، طٰہٰ و یاسین، ارمغان مدینہ، شان کائنات، حسن کائنات، روح کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، نوائے سائم، نور دا ظہور، نور دے خزینے، نور دا چشمہ، رحمت دا خزینہ، محفل نعت، مدینہ نگینہ، مدینے دے پھول، مدینے دی کلیاں، قصیدہ بردہ شریف کا آپ نے منظوم ترجمہ کیا۔ خاتون جنت کے عنوان سے منظوم سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی لکھنے کا شرف حاصل کیا۔ نون والقلم جو آپ کی جو سینکڑوں صفحات، سینکڑوں اشعار پر مبنی جو کلام ہے، وہ اس کی اشاعت بھی ابھی باقی ہے جو غیر مطبوعہ موجود ہے۔ غیر منقوط آپ کا جو مجموعے ہیں صلی علی محمد اور علی علی ہے، یہ آپ کے غیر منقوط شاعری کے مجموعے بھی ہیں۔ تاریخ وصال آپ کی 22 جنوری سن 2000 بمطابق 14 شوال 1420 ہجری کو آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کام ہے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں۔ اصل میں ہم نے ابھی جو نعت سماعت کی، یہ نعت اس سے پہلے مرحوم خورشید احمد پڑھتے تھے، ان کا لحن جدا تھا۔ صدیق اسماعیل بھی پڑھتے ہیں، ان کا لحن جدا ہے۔ بہت سے نعت خواں پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھنے والے اسی نعت کو اسی محبت سے پڑھتے ہیں۔ اس سے ایک بات بہت کھل کر ان کی شاعری کے سامنے آتی کہ ان کی شاعری میں غنائیت بہت ہے۔ جی ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ کسی ایک غزل کو یا نعت کو پہلا پڑھنے والا نعت خواں یا گلوکار جس لحن، ترنم اور دھن اور ساز سے ترتیب دے کے پڑھ لے، اس کے بعد اس کلام کو دوسرا آدمی اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سینئر نعت خواں حضرات ہیں اور موجودہ جو بڑے نعت خواں ہمارے سبیر رحمانی بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی نعتیں جب نئے نعت خواں پڑھتے ہیں تو انہی کے لحن اور ان کی آواز میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان شعروں میں یوں سمجھ لیجئے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے یا اتنی جان نہیں ہوتی کہ غنائیت میں وہ اپنے طور پر یوسف میمن صاحب نے اپنے لب و لہجے سے اور اپنے لحن سے پڑھا ہے، اور بہت خوبصورت پڑھا، بہت خوبصورت۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کی مجموعی طور پر شاعری جو ہے اس میں غنائیت بہت ہے۔ جی ہاں، اچھا، جس کی شاعری میں غنائیت ہو اس کو قبولیت عام حاصل کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اردو نعت میں بے پناہ کام ہوا ہے، کوئی 700-800 سال سے جی ہاں، پہلے شاعر ہی نے نعت پہ سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقسیم سے 40-50 سال پہلے کہ کچھ شعراء ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جنہوں نے صرف نعت کہی۔ صحیح، شعر کہنا، شعر لکھنا، شعر تخلیق کرنا، شعر سے شغل رکھنا الگ الگ درجے ہیں۔ سائم کی شاعری پڑھنے کے بعد مجھے کم از کم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شعر کہنے کی نیت سے نہیں کہے، انہوں نے شعر مشاعرے میں پڑھنے کی نیت سے نہیں کہے، انہوں نے شعر اپنی کتابوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی نیت سے نہیں کہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا
सरकार से मोहब्बत करने वाला नियाजमंद आदमी जो हर लम्हे बस सरकार के इश्क में मुब्तला है और आमदे इश्क की वजह इश्क की वजह से आमदे शेरी जो है वो उनके जहन के गारे हिरा में उतरता जा रहा है और उससे शेर तख्लीक पा रहे हैं। बहुत सारी आसानियां हम मेहमानों के लिए आपने कर दी कि उनके बारे में बहुत तफसील से बता दिया कि पंजाबी ज़बान में भी और उर्दू ज़बान में भी उनके कोई 18-19 मजमूए हैं और बहुत से अशार हैं जिनका अभी छपना बाकी है। तो मैं समझता हूँ एक बात मैं पहले ही गुफ्तगू में कहना चाहता हूँ कि साइम चिश्ती साहब जब इतने मजमूओं के खालिक हैं तो हमारे यहाँ छोटा सा हमारा मुल्क है अपने हुदूद अरबा के एतबार से, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग शेर व अदब में तालीम में वो पाकिस्तान भर की शोहरत उन्हें उनकी तहरीरों के बारे में शख्सियत के बारे में नहीं आती, क्योंकि एक छोटे शहर से फैसलाबाद माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है लेकिन जब बात करते हैं इस्लामाबाद लाहौर कराची तो उससे निस्बतन यही वजह है कि साइम साहब का काम इतना ज़्यादा है कि अगर ये इन 3 बड़े शहरों में रह रहे होते तो इनका कदो कामत आज अदबी हलकों में और नात के हलकों में बहुत ज्यादा। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो बहुत लोग अच्छा, नहीं मैं तो जानते, बल्कि मैं कहना चाहता नहीं जानते उन तक उनका तारुफ पहुंच जाए। मुझे तस्लीम साबरी साहब ये बात कहने दीजिए कि मैं आपको और कीव टीवी को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि ऐसी लोगों की शख्सियात के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, जो हमें देना चाहते थे दे गए वही है, अब हमें वो कुछ दे भी नहीं रहे और इन नस्लों को उन तक जी बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत इल्मी और अदबी काम। जो रिजवान साहब ने कहा कि इल्मी और अदबी काम बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ जहां उन्हें वो इश्क का यूं समझ लीजिए कि वो कैफियत और वो वारफ्तगी उन्हें इस तरफ लाती रही तो वो मंजूम भी कहते रहे। कि आप क्या समझते हैं कि एक इल्मी और अदबी काम तो उनका बहुत ज्यादा नजर आता है? असल में साइम साहब की शख्सियत की 2-3 जहतें हैं। एक तो वो बहैसियत आलिम दीन अपने आप को मुतारिफ कराते हैं अपनी मतबूआ तसानीफ के साए में, और मुझे चूँकि उनसे मुलाकात का भी शरफ़ हासिल रहा है तो मैंने उनका कुतुबखाना, उनके काम करने का जज्बा, उनका प्रिंटिंग प्रेस और इन सारी चीज़ों से और इन सारे हवालों से उनका इन्वॉल्वमेंट करीब से देखा। तो एक ऐसा आदमी जिसने दीन के इल्म हासिल किया और फिर उस इल्म को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तरवीज के लिए हर जाविये से इस्तेमाल किया और हर जाविये से इस्तेमाल करने की कोशिश में सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहा। नात उनका एक हवाला है। उनकी इल्मी और फ़िक्री किताबें जिन मौज़ूआत पर किसी ने काम नहीं किया था उन्होंने बहुत जुर्रत से काम किया। इसके अलावा अहले बैत अतहार से प्यार उनकी और वालिदैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हाँ, वालिदैन रसूल करीम और अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ का इजहार उनकी तसानीफ़ में हमको जो मिलता है, यही सारा इल्म, यही सारी मोहब्बतें जब उनकी नात में ढलती हैं तो तस्लीम तुम्हें शायद वो वक्त ज़ाहिर है मैंने वो वक्त देखा है 70s में, जब नात के इबलाग के 2 ज़रिए थे। एक तो छोटी छोटी किताबचे मिलते थे मार्केट में, इंतखाब करते थे लोग, या सनाखा जो महाफिल नात में पढ़ते थे, जैसे यूसुफ भाई से हमने ये इनके कलाम साइम साहब के सुने, या छोटी छोटी किताबें जिसमें पंजाबी और उर्दू की नातें जो हम अपने बचपन में ख़रीदे थे, उसमें साइम चिश्ती एक नाम बहुत मारूफ था जो मुतवातिर नज़र से गुजरता था। उस नाम ने बचपन में हमारे जहन में एक जगह बना ली थी कि भाई ये नात का हवाला है। जब मैं 92 में फैसलाबाद गया तो डॉक्टर रियाज मजीद ने मुझसे कहा कि आओ साइम चिश्ती से मिलवाता। अच्छा। तो मैं गौस मियाँ हमारे नात लाइब्रेरी के बड़े अहम आदमी हैं और रईस अहमद जो आजकल बहुत अनाउंसर के हवाले से मारूफ हैं, हम तीनों आ गए। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो सरापा न्याज हो गए, कौन आ गया हुजूर के जिक्र के हवाले से। पहले उन्होंने हमको सुना, मुझे रियाज मजीद साहब को सुना, उसके बाद उन्होंने अपने करीब मोहब्बत करने वाले कुछ कवाल हजरात को बुलाया जिन्होंने उनका कलाम हमें सुनाया। जी हाँ, नुसरत फतेह अली, शेर अली, मेर अली, सबने उनका बड़े अच्छा कव्वालों ने उनका बड़ा कलाम पढ़ा है। फैसलाबाद के भी इल्मी हवालों में अगर आप देखें तो वहाँ आपको अदबी सतह के शुआरा में भी बड़े नाम नजर आते हैं, हाफिज लुधियानवी और रियाज मजीद, 2 बड़े नाम। और अवामी सतह पर भी आकर आप देखेंगे जिनको अवाम ने अपने सराखों पर बिठाया तो साइम चिश्ती और अब्दुल सत्तार नियाजी साहब का हमें नाम मिलता है। इसी तरह रिसर्च में आप चले जाएं, लेकिन अगर इन्हें फैसलाबाद में नात के फ़रोग़ का बानी कहा जाता है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि 70s में इतना ज़्यादा गलगला नहीं था, इतनी ज़्यादा
محافل نہیں ہوتی تھیں، لیکن اگر سائم صاحب نے اپنے زیر اثر کئی ایسے شاگرد تیار کیے، اور آج بھی میری معلومات کے مطابق ان کے جو صاحبزادے ہیں ساجد صاحب، یہ فیصل آباد کے معروف شعراء میں ہیں اور اچھا کلام کہتے ہیں، اور اس کو آگے چلا رہے ہیں سلسلے کو، کنٹینیو کر آپ کی بات میں ذرا سا اضافہ کر کے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ عبدالستار نیازی کی اتنی مقبول نعتیں ہیں جو پورے پڑھتے ہیں، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو عبدالستار نیازی کی نعتوں کو مولانا عبدالستار نیازی جو بڑے سیاسی اکابر تھے، ان کو ایسے موقع پہ وضاحت بڑا ضروری ہے کہ یہ ستار نیازی کی ایک الگ شخصیت ہے جو فیصل آباد کے تھے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ نعت خواں بھی تھے بہت معروف، پوری دنیا میں انہوں نے پڑھا۔ کس کو فریاد اپنی سناؤں، کس کے در پہ میں دامن بچھاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نعت جو اندر سے آپ کے آئے، وہ نعت پھر سائم چشتی جیسے لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی لفظیات کو اتنا نرم اور آسان اور سلاست والا اور عام فہم رکھا ہے کہ عوام الناس میں وہ کلام بغیر کسی پریشانی کے رواں دواں ہو سکے۔ یوسف بھائی بہت سے معروف کلام ہیں ان کے، کون سا کلام اب پیش کر رہے ہیں؟ بس ایک کلام ان کا کئی بار مجھے پڑھنے کا اس سے قبل بھی موقع مل چکا ہے محفل میں۔ سائم چشتی کہتے ہیں کہ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر، کون ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے، ان کے در کے سوا تو کسی کا، ان کے در کے سوا تو کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے۔ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر، کس کو فریاد اپنی سناؤں، کس کے در پہ میں دامن بچھاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کو فریاد اپنی سناؤں، کس کے در پہ میں دامن بچھاؤں۔ میرا تیرے سوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرے سوا یا محمد اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا تیرے سوا یا محمد اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کوئی مانے یا مانے نہ اس کو، فیصلہ ہے یہی پر خدا کا کہ جو تمہارا نہیں یا محمد، اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارا نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے۔ آؤ نکتہ تمہیں میں بتاؤں، کیوں ہے بے نکتہ نام محمد۔ واہ 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 واہ۔ آؤ نکتہ تمہیں میں بتاؤں، کیوں ہے بے نکتہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام پر بوجھ نکتے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام پر بوجھ نکتے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے دوا ہر علم کی یہ سائن، یا محمد محمد پکارو۔ سبحان اللہ۔ ہے دوا
ہر علم کی یہ سائم یا محمد محمد پکارو، جب سے لکھتا ہوں نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، میرا گردش میں تارا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، میرا گردش میں تارا نہیں ہے، کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے، ان کے در کے سوا تو کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو جو غنایت کا ذکر آپ کر رہے تھے، ایک تو وہ موجود، اس کے ساتھ ساتھ سلاست اور یقین بہت زیادہ ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں تسلیم صابری کے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار سے جسے محبت نہ ہو وہ نعت نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نور احمد میرٹھی نے ابھی ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے جس میں کوئی 450 ہندو، سکھ اور عیسائی شعراء کا نعتیہ کلام ہے، تو نعت کہنا ایک کار ہنر مندی ہے اشعار کی زبان میں، لیکن وہ نعت جو اندر سے آپ کے آئے، وہ نعت پھر سائم چشتی جیسے لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پہلی بھی نعت میں ہم نے ابھی بھی ہم نے دیکھا وہ روانی بھی دیکھی، ان کے ہاں نعت کے لفظوں میں جو وارفتگی ہے، جو محبت ہے، اور جو اپنی ذات کو بہت نچلی سطح پہ رکھ کے سرکار سے محبت کا جذبہ ہے، جس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ کیفیت ہمارے ہاں کم نعت گو حضرات کے ہاں آئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے ہاں لفظوں کے انتخاب میں لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور شعراء کرام کو کچھ لفظوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام تو بزرگان دین نے مرتب کیے ہیں، لیکن لوگ محبت سے کوئی آقا، کوئی مولا، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی سائیں کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لفظ ہے شاہ، سبھی رحمانی ذرا توجہ آپ دیں گے، شاہ، یہ لفظ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نعت گو نے استعمال کیا ہو۔ اچھا، کمال یہ ہے ان کا اتنی کثرت سے لفظ استعمال ہوا ہے، بڑے مشہور مفہوم کے شعر ہے کہ میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو، یہ لفظ استعمال کیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ظلم جانوں پر جب بے بہا کر لیے، ظلم جانوں پر جب بے بہا کر لیے، جرم و اسیاں شاہ حد سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے اب انہیں بخشوانا۔ اسی طرح دیکھیے یہ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کس سے جا کر شاہ، دیکھیے اتنی تواتر سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ عام لفظ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کے ہاں آیا ہے۔ کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہے، کس سے جا کر یہ فریاد سائم کرے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ دیکھیے عام لفظوں کا استعمال کرنا تو بالکل عام سی بات ہے نا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نثری زبان میں، تقریر کی زبان میں، شعری زبان میں شاہ کم استعمال ہوا ہے۔ سائم کیا ہے لفظ بڑی تواتر سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف روانی میں شعر نہیں کہے، شعر کہہ کے سوچے بھی ہیں، اپنی پسند کے لفظوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان لفظوں کو کہیں کہیں بہت خوبصورت انداز میں جوڑا۔ صحیح، سبھی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ نقطے کی بات جو آ رہی تھی، اور وہ بڑا خوبصورت نقطہ تھا، وہ 2-3 باتوں کی طرف اس دوران ذہن گیا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے۔ رضوان بھائی نے تذکرہ کیا لفظیات کا، اور لفظیات میں غنائیت کا۔ ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس میں جو شعراء ہمارے مقبول ہوئے ہیں، انہوں نے شعوری طور پر اپنی لفظیات کو اتنا نرم اور آسان اور سلاست والا اور عام فہم رکھا ہے کہ عوام الناس میں وہ کلام بغیر کسی پریشانی کے رواں دواں ہو سکے، ان کے اذہان تک پہنچ سکے، اور ہر طبقے کو سمجھ آ جائے، ہر طبقے کو۔ ایک بنیادی وجہ، آپ جس مقبول نعت گو شاعر کو اٹھائیں گے اس کے ہاں یہ چیز آپ کو کامن ملے گی کہ اس نے اپنے اسلوب کو رواں دواں رکھا ہے، نغمگی کا اہتمام کیا ہے، اور جو بھی اس کا ڈکشن ہے اس کو اس طرح اس نے اس کو بنا ہے، اس کی شعری بنت اس طرح کی ہے کہ وہ عام آدمی اس کو ریسیو کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آئی ہے ان کے ہاں عقیدت و محبت کے اظہار کی۔ ٹھیک۔
سب عقیدت و محبت سے کہتے ہیں، ظاہر ہے نعت کہے گا تو عقیدت و محبت کہتا ہے، لیکن ہیرا ہوتا ہیرے کی تراش خراش پر مبنی ہے کہ اس میں سے کتنی کرنیں پھوٹیں گی۔ جی ہاں، ہم نے ابھی یوسف بھائی سے جو نعت سنی، ساری نعت سادگی اور سلاست کے بیان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی، ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شعر ایسا آیا جہاں انہوں نے اپنے شعری وجدان کو اپنے ایک اچھوتے خیال کے ساتھ ملا کر پیش کیا، اور اس نے ہم سب کو چونکا دیا کہ سائم صاحب جیسے آسان سادے ڈکشن کا شاعر اتنے ادق موضوع کو، اتنے اہم موضوع کو، اور ایک ایسے رخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان کے نام کے حوالے سے اتنی سادگی سے پیش کر گیا۔ یہ شاعر کی کامیابی ہوتی ہے، اور مجھے ایسا شاعر جو عالم بھی ہے لیکن وہ اپنے علم کے بوجھ کو اپنی شاعری پر ڈال کر اس کو غیر محسوس طریقے پہ دبا نہیں رہا، بلکہ اس نے علم کی قوت کو، ہر شخص کو پہنچا رہا ہے، اس نے علم کی قوت کو روشنی بنا کر اس لفظیات میں بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سائم صاحب کے ڈکشن کی کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائم صاحب کا کلام عوام الناس میں سب اس سے واقف و متعارف ہیں، وہ سفر کر رہا ہے، اور سائم صاحب کا نام ہمیشہ سفر کرتا رہے گا۔ صحیح۔ جب بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے۔ رب ان سے راضی تھا، سو وہ ہر وقت ان کے تصور میں غرق رہتے تھے، تو شعر اترتے چلے جاتے تھے۔ اور تینوں کلاموں میں، اور جتنی چیزیں میں نے ان کی دیکھی ہیں، ان میں ان کے معتقدات کا، ان کے عقیدے کا اظہار بہت واشگاف، والہانہ اور نمایاں ہے۔ ایک ان کی بہت معروف نعت ہم نے آپ سے بہت بار سنی، اور بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یہ ایک بہت خوبصورت نعت ہے۔ ناظرین آئیے یہ نعت سنتے ہیں، اور پھر ان کی اس کلام کی شہرت اور اس کی خوبصورتی پر بات کریں گے، کتنی اس کو قبولیت ملی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا سبحان اللہ۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی سبحان بن اللہ، گئی، سبحان اللہ۔ آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جب بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، کیا بات۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین۔ ہے باغ حسین۔
حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سمیٹا، کیا بات، جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گلی گئی، سبحان بن اللہ، گئی، سبحان اللہ۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، جب کیا جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، کیا بات، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، یا محمد سب سے ساتھ زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، رنجور تھا، سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، رنجور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، سبحان اللہ، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ رضوان بھائی کیا کہیے گا، ایک ایسی امنگ جگاتی ہے یہ نعت، اور سن کر جو ایک خوشی اور مسرت کا احساس، ایک جھومنے کا احساس۔ آپ سمجھ لیجیے نا کہ نعت کے مقطع میں جو میں نے پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کے ہاں جو ایک عقیدت مندی کا اظہار ہے نا، آپ دیکھیں نا، بے کس، بے بس، مہجور، مجبور، یہ سب لفظ ایک مصرے میں اپنی ذات کو بالکل پست کر کے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاں نعت کہنے کا ایک ایسا نہیں ہے کہ روز ایک کام کرنا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ رب ان سے راضی تھا، سو وہ ہر وقت ان کے تصور میں غرق رہتے تھے، تو شعر اترتے چلے جاتے تھے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ایک ذہین شاعر تھے، اس اعتبار سے کہ اب زمانہ ایسا ہے کہ تخلیق کار اپنی تخلیق خود کرتا ہے، اور اس کا انتظار نہیں کرتا کہ قارئین اور ناظرین اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھائی بتاؤ کیا لکھا ہے آپ نے۔ صحیح۔ آج تخلیق کار کا، فنکار کا یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے فن کو اور اپنے تخلیق کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ سی ڈی بنانے کا رواج، یہ وہ، تو دیکھیں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو گھر میں بیٹھنے کی بجائے اچھا پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ ایک پبلشر تھے۔ اب آپ دیکھیے انہیں جب بہت ساری کتابیں ان کے لکھنے کی نیت باندھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں مختلف نام اور عنوانات، بہت مشکل کام ہے ایک تخلیق کار کے لیے، سبھی صاحب آپ تصدیق کریں گے، 50 لوگوں سے آدمی مشورہ کرتا ہے میرا شعری مجموعہ آ رہا ہے 10 سال بعد، نام کیا رکھوں؟ انہوں نے دیکھیں بہت ذہانت سے کام لیا، روح کائنات، جانے کائنات، حسن کائنات، اسی طرح پنجابی میں آیت دیکھیں انہوں نے، نور دا چشمہ، نور دا ظہور، نور دن خزینے، نوری نور، مطلب اتنی آسانی سے کہ لوگوں کو ان کے مجموعہ کلام اور اشعار کی جو کتابیں تھیں وہ یاد ہو جائیں۔ تیسری بات میں اس موقع پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری اردو زبان میں بہت کم ایسے نعت گو شاعر ہیں جو انہوں نے نعت اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے پنجتن پاک کی وہ اہل بیت اطہار، ان پر کم کہا ہے، لیکن ان کے ہاں آپ دیکھیں تو توازن اتنا ہے کہ دیکھیں شہزادی زہرا، البتول، مشکل کشا، خاتون جنت،
یہ ساری یہ کتابوں مجموعہ مناقب ہیں یہ. ہاں اندازہ لگاتے کہ انہیں اہل بیت سے کتنے پیار تھا. جی ہاں. دوسری بات ان کی پوری شاعری آپ پڑھیں تسلیم صابری، آپ یہ دیکھیں گے کہ نعت کے شعر میں انہوں نے اس کی احتیاط برتی ہے کہ نعت میں حمد کا رنگ نہیں ہے اور نعت میں منقبت کا رنگ نہیں ہے. جہاں نعت ہے تو نعت ہے، اور جب انہوں نے منقبت کہنی ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ کہنا ہے، تو انہوں نے اس کو الگ اس کا اہتمام. بابا شہر نعت بھی کہا جاتا ہے اور ادبی محافل کا انعقاد کرنا اور یہ ایک رواج دینا ان مشاعروں کو، یہ بھی ایک بہت اہم کام تھا. چونکہ علمی کام تو ہم ظاہری بات ہے اس پروگرام میں اس انداز سے ڈسکس نہیں کر پاتے، لیکن یہ ان کی ادبی جو کاوشیں ہیں کہ انہوں نے مشاعروں کا انعقاد کیا اور دیگر شعراء کو راغب کیا اس طرف. اس موضوع پر آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس پر آنے سے پہلے میں توسیع رضوان بھائی کی بات کر دوں. بہت اچھی طرف انہوں نے نشاندہی کی، کتابوں کے عنوانات بتا. جی ہاں. سائم صاحب کے کلام ہم نے 3 سنے ابھی تک، اور تینوں کلاموں میں اور جتنی چیزیں میں نے ان کی دیکھی ہیں ان میں ان کے معتقدات کا، ان کے عقیدے کا اظہار بہت واشگاف، والہانہ اور نمایاں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے سے ان کو اتنا پیار تھا کہ انہوں نے نہ صرف اس کو اپنی نثری تحریروں میں بیان کیا، نہ صرف اس کو شاعری میں بیان کیا، بلکہ کتاب کا عنوان بھی ایسا رکھا کہ اگر صرف پڑھنے والا عنوان پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ آدمی کی فکر کیا ہے، روح کیا ہے اور اس کا جذبہ کیا ہے. واہ واہ. ایک آدمی جب اپنے کام سے اتنا مخلص ہوتا ہے اور اتنا کمیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے یہاں کوئی 2 راستے نہیں ہوتے، بس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح. انہوں نے جہاں صحابہ کبار کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر پر ان کی کتاب ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار سے اپنے پیار کا اظہار کیا. اسی طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق اور محبت کا اظہار اپنی نعتیہ شاعری میں کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو ہمارے ہاں نعت کے فروغ کا پہلا وسیلہ اور پہلا ذریعہ محافل شعر و ادب ہی تھی. ہمارے اکابر شعراء نعت کے مشاعرے کرتے تھے اور یہ روایت بہت پرانی ہے. سائم صاحب نے بھی فیصل آباد میں اس شمع کو فروزاں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سائم صاحب کی اس کارکردگی کے نتیجے میں فیصل آباد میں کئی نعت گو شعراء نے جنم لیا. خود ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی ایک آدمی چراغ جلاتا ہے تو یہ فطرت کا اصول ہے، پھر چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، اور آئندہ جتنے چراغ ان چراغوں سے جلیں گے اس سب کا اجر سائم صاحب کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو چراغ روشن کیا ہے وہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہے. واہ واہ. میں یہاں ذرا صدی رحمانی کی بات میں کو آگے ذرا بڑھاؤں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک مشہور نعت ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا. اچھا دیکھیے اس کا ایک شعر دیکھیے جو کہیں کہیں شاید گراں بھی گزرتا ہو بعض کو، لیکن کمال سے انہوں نے وارفتگی میں یہ بات کہہ دی ہے کہ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. مطلب اس لہجے سے بے خطر اور بے خوف ہو کر انہوں نے اپنی بات کہی اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا. صحیح. کہ نصرت فتح علی خان قوال، شیر علی، مہر علی قوال، ان جیسے قوالوں نے آپ کا کلام انتخاب کر کے اس کی طرزیں بنائیں اور اسے پڑھا ہے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ناظرین ہمارے ساتھ سائم چشتی صاحب کے صاحبزادے ساجد ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ جی بڑا خیریت سے. آپ کے والد گرامی قبلہ سائم چشتی صاحب کی شاعری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیا کہیے گا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی شاعری کو، ان کی شخصیت کو؟ انہوں نے بہت کثرت سے نعت کہی الحمدللہ. ان کی جو کتابیں چھپ چکی ہیں ان کے علاوہ ابھی ایک ہمارے پاس جو مقبوضہ ہے ان کا نون والقلم، جی ہاں اس کا ذکر ہوا. ہاں جی وہ 1800 صفحات کا انشاءاللہ العزیز وہ چھپے گا. جی ہاں ابھی وہ غیر مطبوع ہے، اردو کلام ہے اس میں. اچھا وہ صحیح سارا اردو کلام ہے اس میں. صحیح. تو آپ ان کی اس کام کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جو ہے وہ آ جائے؟ الحمدللہ دن رات یہی کوشش ہے. اچھا. اصل میں ان کی جو تصانیف ہیں وہ بہت کثیر ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے. جی ہاں. اس کی کچھ ڈیٹیلز لی تھی بھائی نے. وہ تحقیقی کتابیں ہیں، تراجم ہیں اس میں،
جی ہاں شاعری کے حوالہ سے ہم نے ان کے بعد جو کتابیں شائع کی ان میں شاہ خوباں، جی ہاں، اور اردو میں اور طاہات یاسین، اچھا یہ پنجابی میں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد صاحب. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ناظرین محترم، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، جناب رضوان صدیقی صاحب، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، الحاج محمد یوسف میمن صاحب. آخر میں انشاءاللہ کلام بھی پیش کریں گے، بہت سے اور بھی معروف کلام، جس طرح نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اس کا ذکر ہوا. یہ بہت ہی معروف کلام ہے سائم چشتی صاحب کا، اور آپ نے بارہا سنا ہے. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، یہ بہت زیادہ محافل میں پڑھا گیا. ایسے اور بہت سے کلام ہیں سائم چشتی صاحب کے، اور پنجابی زبان کے ذکر ہوا کہ نصرت فتح علی خان قوال، شیر علی مہر علی قوال، ان جیسے قوالوں نے آپ کا کلام انتخاب کر کے اس کی طرزیں بنائیں اور اسے پڑھا ہے اور بہت شہرت حاصل کی. علی جو کلام پڑھا گیا تھا، نصرت فتح علی نے پڑھا تھا، وہ بھی انہی کا کلام تھا. تو گیا بہت سے معروف کلام ہیں سائم چشتی صاحب کے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو پنجابی میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، عربی اور فارسی کے تراجم کیے ہیں، تو پنجابی کا ایک کلام ضرور پروگرام میں شامل ہونا چاہیے. سائم چشتی صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی. یقیناً جو ان کا کام ہے، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اس دعا کے ساتھ ہی ہم رخصت چاہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو حوالہ اور جو پہچان اپنی وارفتگی اور والہانہ پن کے ساتھ ان کا اس دنیا میں بنا ہے، وہ محشر میں بھی دیوانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہچانے جائیں، اس عنوان سے پہچانے جائیں. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تسلیمات. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سبحان اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جد وقت نزا دامن دی ہوا دینا. سبحان اللہ. جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. مر چلیا ہاں رو رو کے وچ ہجر دے محبوبا. مر چلیا ہاں رو رو کے وچ ہجر دے محبوبا. بے چین نگاہاں دیدار کرا دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے چین نگاہاں دیدار کرا دینا. دل روندا اے جاندے نے جد لوگ مدینے. سبحان اللہ. دل روندا اے جاندے نے جد لوگ مدینے. ہن سانو یا آقا دربار رکھا دینا. ہن سانو یا آقا دربار رکھا دینا. لجپال نبی میرے خیرات
عطا کرنا سرکار دی مرضی ہے سرکار دی مرضی ہے خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی ہے میرا دیسی کم انہاں جھولی نو بچھا